بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے ساتھ خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 17 کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈرامے کی ابتدا ہیرو نے دھونے سے ہوتی ہے۔ ماہی روتی ہے اور اپنے والدین کو کہتی ہے کہ میں اب تیمور کی بیوہ بن کے حویلی میں زندگی گزاروں گی۔ اس کے والدین اس کو بہت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ واپس چلی جاؤ، اب تمہارا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، مگر ماہی کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے نام پر زندگی گزاروں گی۔ اماں سینڈ کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ماہی اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی تو وہ شریکوں کو کیا جواب دے گی، مگر ماہی اس کو تسلی دیتی ہے کہ میری زندگی کا ہر دن اپنے خاوند کی عدت میں گزرے گا۔ دوسری طرف رومانہ اپنی والدہ کو لے کر جلد از جلد ملتان آنے کے چکر میں مردوں کے ڈبے میں ٹکٹ لے لیتی ہے۔ رات کے وقت وہ غنودگی میں ہوتی ہیں کہ فرحاد گاڑی پر چڑھتا ہے۔ رومانہ کی امی کو شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی چور ہے۔ وہ شور ڈال دیتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ اس کی تلاشی لو، اس نے کوئی زیورات چرائے ہیں۔ فرحاد کی مٹھی بند ہوتی ہے۔ وہ فرحاد کی مٹھی کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت زور لگانے کے بعد جب فرحاد مٹھی کھولتا ہے تو اس میں صرف ایک موتی ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ رومانہ بار بار فرحاد کو دیکھتی ہے۔ صبح جب ریل گاڑی ملتان پہنچتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پھر بھی فرحاد کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور گھر آ کے ماں کو کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ کوئی مجذوب تھا، اور ماں کو کہتی ہے کہ میں سکندر سائیں کو پرسہ دینے جاؤں گی۔ والدہ اس کی کہتی ہے کہ ہم عزت دار لوگوں کی حویلی میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ میں صرف دروازے سے واپس آ جاؤں گی۔ ماہی کا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو رخصت کر رہی ہوتی ہے اور باوجود ان کے زور لگانے کے ان کے ساتھ نہیں جاتی۔ والدین کے رخصت کرنے کے بعد اماں سینڈ سرد رویے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ سکندر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ماہی کے لیے ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اماں کی باتوں کا برا مت منانا، وہ صدمے میں ہے۔ ماہی اندر جاتی ہے اور تیمور کی چیزیں دیکھ دیکھ کر روتی ہے اور خون کے آنسو روتی ہے اور تیمور کی باتیں یاد کر کر کے روتی ہے۔ اسی سین پر ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ آیا ماہی فرحاد کو مل پائے گی یا فرحاد کے گھر والوں کو کب پتہ چلے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ اس سب کے لیے ہمیں اگلی قسط کا مل کر انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی قسط کا پرومو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہوگا۔ ہم صرف پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ ڈرامے میں بہترین چیز بیک گراؤنڈ میوزک تھی جو بالکل مواقع کی مناسبت سے لگائی گئی، اور ایک جاندار اداکاری ماہی کی تھی۔ تو ناظرین اور دوستو، آئیے دیکھتے ہیں، ہم اس قسط کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم مل کر انتظار کرتے ہیں۔ شکریہ۔